بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کرکٹ میچ ہم ہار گئے اور ایشیا کپ نہیں جیت سکے تو بہت مایوسی ہے قوم میں. میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر ضرور بات کروں. تو چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیکھتے ہیں کیا ہے. کیا انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے؟ کیا یہ ایک ہائی وولٹیج میچ تھا فائنل یعنی کہ، اور اس میں پیسہ لگا ہوگا؟ کیا پاکستان کے پلیئرز کی کارکردگی مناسب رہی؟ جن کھلاڑیوں کے بارے میں 4-5 کھلاڑیوں کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں، شاہین ہے، نواز ہے، فہیم ہے، محمد حارث ہے وغیرہ، تو ان کی پرفارمنس کیسی تھی اس میچ میں؟ کیا محسن نقوی کو ہٹا دینا چاہیے یا وہ خود ریزائن کر دے؟ کیا یہ پہلے ہوتا رہا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب نے پچھلے دنوں جب یہ تنازع ہوا تھا ہینڈ شیک کا تو محسن نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی کرکٹ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا، تو ساتھ رہیے گا. پہلی بات کہ بہت ہی مایوس کن پرفارمنس تھی، بہت دکھ ہوا. میں نے میچ نہیں دیکھا، میں نے ہائی لائٹس تھوڑی بہت دیکھی ہیں، وہ بھی دل نہیں کر رہا تھا. جو ویسے دیکھ لیا رزلٹ کیا ہے، کس نے کتنا سکور کیا، وہ چیزیں میں نے دیکھ لیں. درمیان میں نے ایک دفعہ ESPN پہ دیکھا تھا کہ پاکستان کون بیٹنگ کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے. تو اس وقت 100+ سکور تھا، 114 کے قریب، اور شاید ایک آؤٹ تھا. تو مجھے نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا 200 کے قریب سکور کر لے گا اور ان کے جیتنے کے چانسز بہت ہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا تو دیکھا تو صورتحال بہت ہی مختلف تھی. ٹھیک ہے، بہت ہی مایوس کن. بہت ساری سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے لوگ باتیں کریں گے، اپنا غصہ نکالیں گے. یہ ایک جو بہت مشہور کیا ہوا ہے، سوالوں کے طرف میں بعد میں آتا ہوں، کہ تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اسی میڈیا کا، اسی سوشل میڈیا کا ہے طریقہ واردات، کہ جو پلیئرز کو خریدتے ہیں یا خریدنے دیتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، اور پھر ان کی بلے بلے بھی رہنی چاہیے اور ٹیم کی بلے بلے بھی رہنی چاہیے. اب پرانے وقتوں میں یاد کریں جب ٹیم اس طرح ہار کے آتی تھی، اسے انڈے پڑتے تھے، گندے انڈے ٹماٹر مارے جاتے تھے اور وہ بھاگتے تھے منہ چھپا کے. تو اب یہ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ یہی مافیا جو ہے، یہ اپنے پلیئرز کی عزت بچوانے کے لیے وہ یہ کرواتے ہیں اب. ٹھیک ہے، جب پتہ ہوگا نا کہ بعد میں اگر ہارے تو انڈے پڑنے ہیں، تو پرفارمنس بھی دیتے ہیں، لڑتے ہیں پھر. تو یہ بیسیکلی کیونکہ پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انفارچونیٹلی میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ ابھی باتیں سنی ہیں اور وہ پیسے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی کرتا رہا ہوں دبے لفظوں میں، اور وہ بھی ہو رہی ہیں. اچھا، پہلا سوال، کیا انڈیا کی ٹیم بہت اچھی تھی یا بہت اچھی ہے؟ جی بالکل ہے تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ سری لنکا سے وہ ٹائی بریکر پہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائی ہو گیا تھا میچ، وہ جو اوور ہے اس پہ جیتے ہیں. اب اس پہ بھی کیا پیسے لگے ہوئے تھے، کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے جیتے ہیں. پھر باقی بھی کئی جگہ پہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی تھوڑا سا ہیکپ سے. اب دوسرا سوال کیا تھا کہ کیا یہ ایک ہائی وولٹیج میچ تھا، فائنل تھا اور اس میں پیسہ لگا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کوسچن ہے، بہت بڑا کوسچن ہے، کیونکہ ہمارے ججز نے ہمارے پلیئرز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کچھ کو سزائیں دیں اور کچھ کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کو کبھی بھی اس کے پورے پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. وہ کمنٹری بھی کرتے ہیں، وہ اب کئی جگہ پہ آ کے سلیکشن کا حصہ بھی بنتے ہیں، پروسیس میں بھی آتے ہیں. وہ سارا کچھ ختم ہو گیا انفارچونیٹلی، وہ اس طرح رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک وقت تھا جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ ان کی جو آرمی بارڈر کے اوپر ہوتی ہے وہ پاکستانی آرمی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تھے. وہ ایک میسج گیا کہ، اور انہوں نے جو ہے نا، اور مودی ٹائپ لوگوں نے پھر بےعزتی اپنی دیکھی کہ یہ ہمارے ملک کی بےعزتی ہے، تو ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ہمارے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ 3-4 سال ہمارے ساتھ نہیں کھیلے کرکٹ، ٹھیک ہے، تو کیا اب ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ وائی ناٹ اف دے کین ڈو اٹ. اور وہ دیکھیں اپنا پاکستان کے خلاف جو ون لاس ریشو ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے تھے اور کیا انہوں نے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے یہ کام؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اب جن کھلاڑیوں کے بارے میں، اچھا کیا پاکستان کے پلیئرز کی کارکردگی مناسب رہی؟ تو بالکل نامناسب تھی. پہلے 3 پلیئرز نے اچھا سکور کیا، بعد میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈبل فگر میں نہیں گیا، انفارچونیٹلی ایک بھی ڈبل فگر میں نہیں ہے. اور یہ جو شاہین افریدی ہے وہ بھی اتنے مار جاتا تھا، نواز بھی اتنے کر جاتا تھا، تو اب کہاں چلے گئے یہ؟ کیونکہ فائنل تھا، ہائی وولٹیج میچ تھا، پیسہ ڈھیر سارا چلا ہوگا ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین جو پلیئر تھا جو پاکستان کی کرکٹ کو چھوڑ گیا ڈر کے مارے، اس کی باتیں سنیں. وہ کہتے تھے یہ جو مافیا ہے جو یہ کنٹرول کرتا ہے، ان کے اندر جانے کا راستہ ہے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اب باہر نہیں نکل سکتے، باہر نکلیں گے تو آپ بالکل ہی باہر ہو جائیں گے، آپ ٹیم سے باہر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی باتیں ہیں، وہ سن لیں جس نے سننی ہے. ٹھیک ہے. اب جن کھلاڑیوں کے بارے میں کہتا رہا ہوں، شاہین شاہ افریدی میں کہہ رہا تھا یہ بالکل فارغ پلیئر ہے. محمد حارث مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کو ٹیم میں کیوں رکھا ہوا ہے. اور کچھ پلیئرز نے، کچھ اولڈ پلیئرز نے ٹی وی پہ آ کے اس کے بارے میں باتیں کی کہ جی وہ جی بڑا اچھا پلیئر ہے، وہ اس کا صرف مائنڈ پہ کام ہونے والا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو مائنڈ میں یہ کام ہونے والا تھا بھائی جی ایس میچ پرفارمنس دے دیو، بڑی دیر ہوگی اسی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اگلے میچ پرفارمنس نہ دیں اسی پیسے پڑنے، مطلب اس طرح کا لگ رہا ہے. یہ حالات ہیں، لگتا ہے ایسے ہے. تو یہ مائنڈ پہ کام تھا. محمد حارث کی پرفارمنس دیکھ لیں. اب آ جائیں محمد نواز. میں نے پہلے بھی کہا اس کو رکھوایا ہوا ہے کسی طرح سے، یہ پورا پلیئر ہے، یہ اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آ جائیں فہیم اشرف، سب کو پتہ ہے یہ اس کی کیا ہو سکتے ہیں. اب کچھ اور پلیئر بھی نہیں چلے، وہ بھی دیکھنا چاہیے کسی بریکٹ کا حصہ تو نہیں بن گئے. وہ کسی طرح وہ بھی تو نہیں آ گئے اسی میں کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے، ڈراپ ہوں گے، آپ کو ڈراپ کر دیں گے، آپ کی پرفارمنس نہیں ہوئیں گی، پھر لے آئیں گے، آپ ہمارے لیے کھیلیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک میجر انکوائری ہونی چاہیے. ان کے جو پلیئرز ہیں ان کے اثاثے دیکھنے چاہیے. دبئی میں بھی اثاثے دیکھنے چاہیے، جو سابقہ پلیئر ہیں ان کے بھی، ان کے لنکس بھی دیکھنے چاہیے، ان کے بھی اثاثے دیکھنے چاہیے، ان کے ملک میں بھی اثاثے دیکھنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے، کیونکہ قوم کا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے، قوم بالکل نیچے چلی جاتی ہے، ذہنی پستی میں چلی جاتی ہے. کیا یہ ہم چاہتے ہیں؟ اس قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں یا اس کی چھترول کرتے رہنا ہی ہمارا مقصد ہے؟ کتنی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جتنی آبادی ہے انڈیا کی وہ سارا ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانیوں کی بے عزتی کرنے کے لیے اور پاکستان کی بے عزتی کے لیے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی لوگ ہیں جو اس کی طرف دیکھیں گے. اب کیا محسن نقوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے اور ہٹ جانا چاہیے خود ہی، یا ان کو ہٹا دینا چاہیے؟ $1,000,000 کوشچن ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ وہ خود ہی ریزائن کر جاتے تھے. اس کو ہٹا دینا چاہیے. کیوں ہٹا دینا چاہیے اس کی میں بات کرتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب نے محسن نقوی کو ڈیفینڈ کیا. کیوں کیا؟ نجم سیٹھی کو پتہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکل نہیں ہے، اس کے جو مشیر ہیں وہ ٹھیک نہیں، انہوں نے مروایا اس کو، مشاورت ٹھیک نہیں. اور بھائی مشاورت سلیکشن کس کی ہے؟ اس کو اس سے ریزائن لے لینا چاہیے یا اس کو فارغ کر دینا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ملک امپورٹنٹ ہے یا بندے امپورٹنٹ ہے؟ یہ فیصلہ کرنا بہت اہم ہے. تو نجم سیٹھی صاحب وہ خود آنا چاہ رہے ہوں گے اس کی تعریف کر کے، تاکہ اس کو ہٹا کے مجھے لایا جائے. اسے پتہ ہے لانے والے کون ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو لایا گیا تھا، اب اس کو سائڈ کر دیں گے، میں اس کے خلاف نہ بولوں تاکہ میں آ جاؤں، کیونکہ پیسہ بہت انوالو ہے. اللہ جانے یہ کیا معاملات ہیں، سمجھ سے باہر ہے. ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہم ایز اے انڈیویجول ہی سوچتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کیا پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی یار؟ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ جو عمران خان نے جو کیا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی تھی، وہ بالکل غلط تھا. میں اس کے شروع دن سے خلاف ہوں.
اس ایکشن کے، اور وہ بحال ہونی چاہیے. یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ جب وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی، بچوں کی نوکریاں تھیں وہاں پہ، کرکٹرز جاب کرتے تھے، ان کو منتھلی پیسے ملتے تھے. جب وہ جاب ختم ہو گئی تو سمجھ آ گئی کہ یار ہماری کرکٹنگ ایج جو ہے 30-35 سال تک ہم نے کھیلنا ہے، تو جتنا پیسہ بنا سکتے ہیں بنا لیں، بعد میں کوئی کاروبار کر لیں گے چھوٹا موٹا تو ہم جینے کے قابل رہ جائیں گے. اب پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ بکیز کے ہاتھوں. زیادہ پیسہ ادھر بنتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ المیہ ہے. اور یہ جو عامر اور آصف کا کیس ہوا تھا، اس میں گوروں نے کھل کے کہا تھا کہ یہ غریب گھروں کے بچے تھے اور ان کو پیسے کی چمک ملی اور یہ پھنس گئے بیچارے. تو بیسک انہوں نے کہا تھا یہ غربت کی وجہ سے یہ اس ٹریپ میں پھنسے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں کہ جب پیسہ ہی نہیں ہوگا، نوکریاں نہیں ہوں گی، تو پھر تو یہ کام ہوگا. یہ ہونا ہی تھا اور وہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. دوسرا یہ کھلاڑیوں کے اثاثے چیک ہونے چاہیے، دبئی میں بھی پاکستان میں بھی. اور تیسرا یہ جو کلب کرکٹ ہے یہ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے. کلب کرکٹ کو پرانے اسٹائل پہ لے کے جانا ضروری ہے. اور جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کرکٹ ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں ساری انکلوڈنگ کرکٹ، ہاکی بھی، جب تک ہم اس طرف نہیں گئے ہماری اسپورٹس میں ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہم پیسے پہ بکتے رہیں گے. تو یہ میری چند ایک امیجیٹ جو میرا رسپانس ہے جو وہ یہ ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی بابر اور رضوان کو واپس لے کے آئیں، میں انہیں کہوں گا یہ چیمپئن ٹرافی حال ہی میں ہوئی ہے، اس میں یہ دونوں کھیلے ہیں، ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں اور ٹیم کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں. اور پچھلے جو 15-20 میچ ہیں نا دونوں کے T20 کے، ان میں دونوں کی پرفارمنس دیکھ لیں کیا رہی ہے. تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں یار، نئے لڑکوں کو لے کے آئیں کائنڈلی. یہ سارے وہ بریکٹ والے پلیئر ہیں جن کا بکیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے. یہ تقریباً I'm sorry میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن کیا کریں، ہمارے ججز نے کہا ہوا ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان باتوں سے. ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین اور باقی اس طرح کے بہت سارے کرکٹرز اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہوئے ہیں. تو اس طرف سوچ جاتی ہے، کیوں نہیں جاتی؟ مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ کو یہ باتیں میری بہت اچھی لگی ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.